اسٹرانگ نمبرز آنے لگیں گے, فضول قسم کے میسیجز آنے لگیں گے. تو مجھے اس چیز سے ایکچولی تکلیف ہوتی ہے کہ مرد عورت کو سمجھتا کیا ہے. ایک عورت کیا ویلی بیٹھی ہوئی ہے وہ تمہیں رسپونڈ کرے گی. فرینکلی اسپیکنگ کچھ جیسے ایپس ہیں ڈرائیونگ کی, جیسے کریم ہو گیا, اوبر ہو گیا, ایک دو اور نیو آئی ہیں, میں نے اس کے اندر بھی لڑکیوں کی کمپلینس میں نے سنی ہے کہ انہوں نے ہراسمنٹ فیل کی. ڈرائیورز ڈفرینٹ آفرز کرتے ہیں. It doesn't make sense. Like ضروری لیکن ایسا ہو رہا ہے. نہیں, ایک لڑکی ہے وہ ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہوگی, وہ ایک اپر ہائر کلاس سے تعلق رکھتی ہے, لیکن ٹرائی مارتے ہیں لڑکے, جہاں لگ گیا. اچھا, ان کو بس یہ لگتا ہے کہ یہ تھوڑی سی ماڈرن ہے تو مطلب اس میں مسئلہ ہے. ٹرائی مارنی ہے, جہاں لگ گئی. ہاں, اگر لگ گئی تو لگ گئی, اگر نہیں لگی تو چلو. ایسا ہے. السلام علیکم خواتین و حضرات, ویلکم ٹو دا نیو ایپیسوڈ آف دا بیک ٹو بیسکس پوڈ کاسٹ. میں ہوں نعیم سکندر, آپ کا ہوسٹ. آج ہم نے دیکھیں ای کامرس پر ہم نے بات کری ہے اور فری لانسنگ پہ بھی ہم نے بڑی بات کہی ہے. آج ہم نے بلایا ہے فائزہ خالد کو. دا ریزن وی ہیو آسکڈ ہر ٹو کم آن شو کہ وہ فیمیل کے پرسپیکٹیو سے بات کریں, فیمیلز کو کیا ایشوز ہیں, کیا مسئلے درپیش ہیں اور ان کے پاسبل سلوشن کیا ہیں, اور کیا کر رہی ہیں وہ خود یوتھ امپاورمنٹ کے لیے. کیسی ہیں فائزہ خالد آپ؟ السلام علیکم, میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا لاکھ لاکھ کرم. اچھا, میں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ کر کیا رہی ہیں. کام تو یہ بہت سارے کر رہی ہیں, اور ابھی میری ان سے ڈسکشن ہی ہو رہی تھی. لاسٹ ٹائم جب ہماری ملاقات ہوئی تھی, ہماری بات ہو رہی تھی, آئی تھنک اٹ واز بیک ان 2018. ہاں, تو اس وقت یہ ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن چلا رہی تھی لوپ کے نام سے, جن کی یہ فاؤنڈر ہیں, سی ای او ہیں, جو کہ یوتھ امپاورمنٹ پر فری لانسنگ کی ٹریننگس پر کام کر رہی تھی. اور ابھی آئی واز ویری سرپرائز اینڈ لائک میں کہوں کہ اب تو انہوں نے بہت سارے پروجیکٹس اور انیشیٹو لے لیے ہیں. اینڈ ماشاء اللہ شی از ناٹ ڈوئنگ نان پروفٹ بٹ شی از آلسو رننگ ہر ملٹیپل بزنسز وچ از لائک آسم ٹو ہیئر. سو فائزہ, سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ ہاؤ یو آر فرسٹ ایکسپوز ٹو دس ہول انٹرنیٹ میک منی آن لائن, کہ آن لائن بھی پیسہ بن سکتا ہے. اسٹارٹ تو بالکل اٹ واز بلائنڈ اسٹارٹ, کہ بس سنا تھا کہ کچھ آن لائن ہوتا ہے, آن لائن ورکنگ ہو سکتی ہے, کام کر سکتے ہیں, کچھ سیکھ کے آپ کما سکتے ہیں. تو ایسے ہی بس لوگوں سے سنا, ادھر ادھر سے سنا, تھوڑی ریسرچ شروع کی. اور شروع سے مجھے تھوڑا تھا کہ ہر چیز کو تھوڑا ڈیپ جا کے اس کا انالیسس کر کے, وین آئی واز ان اسٹڈی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ان چیزوں پہ تھوڑا سا ریسرچ کرنا شروع کر دیا. اور مطلب ڈھونڈتے آپ کچھ نہ کچھ ڈھونڈ ہی لیتے ہو. تو اس وقت اسٹارٹ میں مجھے ابھی کچھ بھی نہیں پتہ تھا, تو مجھے یہ بھی یاد نہیں کہ میں نے کہاں اپلائی کیا تھا. تو مجھے کال آئی اور مجھے وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے آن لائن کام کرتے ہیں اور آپ نے ہمارے پاس اپلائی کیا ہے. تو وہ کوئی ایس ای او سے ریلیٹڈ کوئی کمپنی تھی. اب مجھے کچھ نہیں پتہ تھا یہ کیا ہوتا ہے, کس طرح سے ہوتا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے کام کرنا ہے, لیکن مجھے تو نہیں آتا. انہوں نے کہا ہم سکھا دیں گے. انہوں نے اب میں تھوڑی سی شارپ مائنڈیڈ تھی ذرا اس معاملے میں, کہ اب صرف وہ فوکس جو چیز دی ہے صرف اس پہ نہیں رہنا, وہ اس کو آگے سے آگے ایکسپلور بھی کرنا ہے. تو اس وقت میں نے جو تھی ایس ای او کی ایک پراپر لنک بلڈنگ پروسیس ہوتا ہے, تو اس میں میں نے سیکھا تھا. اس وقت ہوتی تھی لنک بلڈنگ کی ڈفرینٹ ٹیکنیکس, تو وہ میں نے اس وقت ان سے لرن کی, مطلب اس کے اوپر پریکٹس کی. اب اس وقت بس مجھے یہ سمجھ آیا تھا کہ وہ لوگ پروجیکٹ کہاں سے لیتے ہیں. وہ میں نے ان سے باتوں میں پوچھا وہ کیسے پروجیکٹ لیتے ہیں. میں نے اس پہ ریسرچ کرنا شروع کی, اور اس وقت freelancer.com اور اپ ورک یہ سب چیزیں ورک کرتی تھیں. اس وقت اوڈیسک کے نام سے اس پہ کام ہوتا تھا. سو میں نے صرف اس چیز کو تھوڑا اسٹڈی کیا, ریسرچ کیا, اور دین آئی اسٹارٹیڈ. تو میں نے جب پروفائل بنائی ود ان 1 week آئی گوٹ دا پروجیکٹس. ٹھیک ہے, تو وہ جب مطلب 1 week کے اندر میرے پاس 2-3 پروجیکٹس آ گئے کہ وہ جس بندے کے ساتھ میں کام کری تھی اس کے پیسے مجھے کم لگنے لگے, کہ وہ روپیز میں مجھے 3,000 روپے آفر کر رہا ہے یا 4,000 روپے آفر کر رہا ہے. تو اس سے ڈبل ٹرپل جو ہیں وہ میں نے 1 ہفتے میں کوشش کر کے پلیٹ فارم پہ جا کے اپنی پروفائل بنا کے وہی سیم سروس جو ان سے سیکھی تھی وہ میں نے آفر کی. تو مجھے اس سے بہت زیادہ اماؤنٹ مجھے ڈالرز میں آنے لگی. سو دین مجھے سمجھ آئی کہ یہ تھوڑا تھوڑا کیسے کام کیا جاتا ہے. تو اس وقت ہم نے ایس ای او کی لنک بلڈنگ پہ بہت کام کیا تھا. سو اس کے بعد آہستہ آہستہ ایس ای او کے ڈفرینٹ پروجیکٹس پہ کام کیا ایز اے فری لانسر.
تو اسٹارٹ میرا ایز اے فری لانسر ہوا تھا SEO سے، اس کو ایکسپینڈ کر کے ہول ڈومین ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور گروتھ وغیرہ ان چیزوں پہ کام کرتے رہے. پھر جب وین آئی واز ان یونیورسٹی، تو وہاں پر جب میں اپنے مطلب یو کین سے کہ میں خود کماتی تھی، خود خرچے کرتی تھی، تو یہ بہت زیادہ نا ایک اس ٹائم پہ جب فری لانسنگ کو بھی لوگ نہیں جانتے تھے اور لوگ آن لائن کے کام کو نا فراڈ سمجھتے تھے. اور یہ آپ کون سے سن کی بات کر رہی ہیں؟ 2014. ٹھیک ہے کہ ہم لوگ ابھی مطلب اس وقت بھی ابھی اتنی اویئرنیس ایز اے فری لانسر بھی نہیں تھی. ٹھیک ہے، مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ اس وقت یہ 2014 کی بات ہے کہ مجھے میری ہی فرینڈس پوچھتی تھی کہ تم، کیونکہ میں ان کے سامنے ہی میں کام بھی کرتی تھی اور رات پوری میں کام کرتی تھی، دن میں یونیورسٹی جاتی تھی. مطلب یہ چیزیں آپ کی محنت مانگتی ہیں. اگر آپ پیسہ کماتے ہیں یا آپ کے ہاتھ میں پیسہ آتا ہے اور بہت زیادہ اگر آپ اسٹرگل تو آپ کو کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، تو مجھے ابھی بھی یاد ہے وین آئی واز ان یونیورسٹی، تو میں پوری رات کام کرتی تھی اور یونیورسٹی میں ایون لیٹ پہنچتی تھی اور میں لیٹ کمرز میں آتی تھی اور سارا دن کام کرنا ہے اور ساری رات کام کرنا ہے اور دن میں نے یونیورسٹی دینی. اور میرے جو سلیپنگ آورس تھے میرا خیال ہے 4-5 ہوتے تھے. ٹھیک ہے، آپ پڑھائی میں بھی مجھے لگتا ہے کافی کمزور ہوں گی، کیونکہ پہلے حالانکہ میں اچھی تھی، لیکن جب میں نے کمانا شروع کر دیا تھا تو تب میرا فوکس مطلب ڈیوائڈ ہو گیا تھا. تو اس وقت میرے جو مطلب GPAs اچھے نہیں تھے اور وہی ٹیچرز جو تھے وہ لیٹ آنے پر اور اسائنمنٹس پہ وہ باتیں کرتے تھے. ناؤ دے آر امپریسڈ ایکچولی. تو وہ اب مطلب یہ کہ اس وقت یہ پرابلم سارے فیس کرنا پڑے، لیکن میں لگی رہی. کوئی نہیں سمجھتا تھا کہ آپ کیا کر رہے ہو، ہم کسی کو سمجھا بھی نہیں پاتے تھے کہ ہم کیا کر رہی ہوں، کہ میں کیا کرتی ہوں ایکچولی. پھر یہ ہے کہ بس یہ ہے کہ جب تھوڑا فیل ہوا، جب یونیورسٹی کا ٹائم تھوڑا اوور ہوا، تو کیونکہ یونیورسٹی کے اندر بھی فرینڈس پوچھتے تھے کیسے کرتے ہو. اب یہ آپ 1 یا 2 ملاقاتوں میں کسی کو بتا نہیں سکتے، سمجھا نہیں سکتے. اٹس اے پراپر پروسیس، اٹس مائنڈ سیٹ. ٹھیک ہے، کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیسے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہو اور اس کو اسکل کو ڈیولپ کیسے کرنا ہے، پھر آپ پیسہ کما سکتے ہو. تو ایسے نہیں ہوتا. تو پھر جب کوئی بھی پوچھتا تھا تو مجھے اس کو جواب دینا نہیں آتا تھا. تو پھر یہ ہے کہ آہستہ آہستہ، لیکن لکیلی ایٹ دیٹ ٹائم میں فری لانسنگ سے بہت اچھا ارن کری تھی کہ میں اپنی اسٹڈی پہ بھی ایکسپینس کرتی تھی، ہر چیز اپنی خود مینیج کرتی تھی، اپنی فیس وغیرہ خود دینا، ہر چیز کرنا. تو وہ چیز اس وقت امپریس ہوتے تھے لوگ کہ یہ اس طرح سے اس ایج میں اس طرح سے ہر چیز خود کر رہی ہے اور لڑکی ہو کے کر رہی ہے. آپ نے جو یہ SEO کی سروسز دینا، لنک بلڈنگ کی آپ نے بات کری، یہ آپ نے تقریباً کتنے عرصے تک دیں؟ اور فری لانسنگ کے بعد آپ نے آن لائن کچھ اور ویز آف میکنگ منی ایکسپلور کیے؟ فری لانسنگ کے ساتھ ہی اس وقت میرا فوکس SEO ہی تھا، اور SEO کے ساتھ کانٹینٹ مینجمنٹ کی سروسز دے دیں، یا اس کے بعد ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایز اے ہول سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی سروسز دے دیں. لیکن اسٹل آئی جسٹ وانٹ ٹو شیئر کہ آئی واز ناٹ سیٹسفائڈ ود مائی اسکلس. کہ مجھے لگتا تھا ایکچولی نا ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایک ایسی چیز ہے، وہ ٹیکنیکل اور اسٹریٹجی بیسڈ ہے، کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس کے اندر نا ہاتھ میں آپ کسی کو کوئی گارنٹی نہیں دے پاتے کسی بھی چیز کی. مطلب وہ اسٹریٹجی بیسڈ ہے، آپ کی ایک بہت گہرا سمندر ہے، اس میں بہت ساری ڈومینز ہیں. میں اس میں ابھی بھی اسٹل سیٹسفائڈ نہیں تھی، حالانکہ میں سروسز دیتی تھی لنک بلڈنگ کی اور اچھا خاصا میں کماتی تھی. اسٹل مجھے لگتا تھا کہ آئی ایم ناٹ، مطلب کچھ ہے، مجھے یہ نہیں کرنا، مجھے کچھ اور کرنا ہے. ٹھیک ہے، مطلب دیر از سم تھنگ کہ مجھے اس میں مزہ نہیں آ رہا، بٹ فائنڈ کر رہی تھی ابھی. ٹھیک ہے، مطلب اٹ واز اے پیریڈ کہ آپ کما رہے ہو، آپ سب کچھ کر رہے ہو، لیکن اندر سے سیٹسفائڈ نہیں ہو، اندر سے آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ اور. تو وہ میرا شروع سے یہ تھا کہ آپ اپنا ٹرانسفارمیشنل پروسیس جاری رکھتے ہو، آپ کسی نہ کسی کھوج میں رہتے ہو. میں وہ شروع سے ایسی بندی تھی کہ میں آرام سے نہیں بیٹھتی تھی، شروع سے کویسچنس کرنا، اس کو فائنڈ کرنا، ایون اپنی ذات کے حوالے سے بھی، ہو آئی ایم، وائی آئی ایم، ویئر آئی ایم اسٹینڈنگ. تو یہ سب چیزیں شروع سے میرے ساتھ رہی ہیں. تو وہ سب پھر آفٹر دیٹ ٹائم جب بہت سے لوگ مجھ سے کویسچن کرتے تھے، لڑکیاں کرتی تھیں، تو پھر مجھے تھوڑا سا یہ ہوتا تھا کہ میں لوگوں کی ہیلپ کر سکوں، کہ اگر میں پیسے کما سکتی ہوں، میں گھر بیٹھ کے کما سکتی ہوں، میں جاب نہیں کرتی، میں 9 to 5 پہ باؤنڈ نہیں ہوں، تو مجھے ہیلپ کرنی ہے. پھر بہت سارے ایسے لوگ میں دیکھتی تھی، غریب تھے، بہت ساری لڑکیاں دیکھتی تھی اپنے یونیورسٹی کی فیس نہیں دے پاتی تھیں. تو یہ سب چیزیں میرے اندر شروع سے مجھے تھوڑا ہوتا تھا دوسروں کی ہیلپ کرنے کا. پھر یہ تھا کہ اور میں ایک ایسی بندی تھی کہ میرے پاس پبلک اسپیکنگ اور کمیونیکیشن کی جو کانفیڈنس نہیں تھا. آئی واز ٹو مچ نیل کہ میں نا پبلک کو فیس نہیں کر پاتی تھی، میرے میں کانفیڈنس بہت بالکل بھی نہیں تھا. ایون جب وین آئی واز
آن انٹرنشپ. تو میرے ہی اپنے جو مینیجر تھے وہ کہتے تھے کہ تم تو بس بیہائنڈ دا سین تمہیں کوئی کام دے کے بٹھا دو, تم کچھ نہیں کر سکتی. مجھے تھوڑا شوق تھا کہ میں لیکچرشپ کروں. دین ایک دفعہ انہوں نے مجھے کہا کہ تم لیکچرار نہیں بن سکتی. اب اس چیز کو میں نے بڑا وہ مائنڈ میں لیا کہ بھائی یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں نہیں بن سکتی, مجھے بننا ہے, لائک مجھے کچھ ایسا کرنا ہے کہ انہوں نے اس بیس پہ کہا کہ تمہیں کانفیڈنس نہیں ہے, تم لوگوں کو فیس نہیں کر سکتی, تم اسٹوڈنٹس کے سامنے کھڑی ہو کے تم نہیں بول سکتی. دین اس چیز کو میں نے اپنے مائنڈ میں لیا اور اس کو چیلنج لیا کہ پھر ایک دن آیا تھا کہ میں ایک ہیوج آڈینس 500+ اور 600+ آڈینس کے سامنے کھڑی ہو کے بول رہی تھی. تو یہ کانفیڈنس آیا کیسے؟ ایک وہ فائزہ جب کہ وہ صرف اسکرین کے پیچھے بیٹھے کام کرتی اور لوگوں کو فیس نہیں کر سکتی, اور پھر ایک دن آیا کہ وہ اتنی بڑی گیدرنگ کے سامنے ایک پبلک ٹاک دے رہی ہے, تو یہ ٹرانسفارمیشن کیسے آئی؟ وہی ایکچولی لرن کرنا پڑتا ہے. اب پھر کیا ہوا کہ جب میں نے یہ پلان کیا کہ مجھے دوسروں کی ہیلپ کرنی ہے, اب اس کے لیے کانفیڈنس چاہیے تھا, آپ کو لوگوں کے سامنے کھڑے ہونا تھا, آپ کے اندر وہ ابیلٹیز ہونی چاہیے کہ آپ لیڈ کر سکیں, آپ ایک ٹیم بنا سکیں. دین میں نے ایک ٹریننگ لی تھی, مطلب ڈفرینٹ جگہوں پہ میں نے ٹریننگز لیں. کبھی میں کہیں سے ٹریننگز لے رہی ہوں, پروفیشنل ڈیولپمنٹ کی, کمیونیکیشن کی. پھر ان دا اینڈ مطلب میرے ایک مطلب مینٹور ہیں سر جاوید, ان سے میں نے پبلک اسپیکنگ پہ ٹریننگ لی. اس کا بہت اچھا مطلب اثر ہوا کہ میں نے بہت کچھ سیکھا کہ ہاؤ ٹو پریزنٹ اینڈ ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ اینڈ اور آڈینس کے سامنے کھڑے کیسا ہونا ہے. تو وہ آفٹر دیٹ ٹریننگ اس کا ایک جو فائنل تھا, فائنل میں آپ کو ایک UMT میں یہ پراپر ٹریننگ تھی, تو بہت ساری ایک ہیوج اور پروفیشنلس کی آڈینس کے سامنے آپ کو ایز اے فائنلسٹ کھڑا کیا گیا. مطلب اس میں پھر سلیکٹ ہوئے تھے ڈفرینٹ ٹیم سے, پھر 5 بیسٹ پریزنٹر سلیکٹ ہوئے, اس میں ایک میں تھی. مطلب وہ محنت کرتے کرتے پھر ایک لیول آیا کہ بھائی ہاں اب سلیکٹ تو ہو گئے ہیں, لیکن وہ جو فائنل تھا وہ بڑے پروفیشنلز اور بڑے پروفیسرز اور ان کے سامنے تھا. بٹ اللہ کا شکر ہے کہ وہ ایک ٹریننگ ایسی تھی کہ 3 مہینے ہم نے سیکھا اور ان دا اینڈ ہم ایک بڑی آڈینس کے سامنے کھڑے ہونا تھا. تو وہ بات یہ ہے نا کہ سمندر میں آپ جب کودتے ہو پھر ہی تیرنا آتا ہے, ورنہ باہر کھڑے رہو گے تو آپ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے کہ تیرنا کیا ہے, ہاتھ پیر کیسے مارنے ہیں. تو پھر اور شروع سے میرا یہی رہا ہے کہ کام کر کے گزار کے پھر ہی آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہو. تو دین آئی جسٹ لرن دا پبلک اسپیکنگ اور دین آئی اسٹارٹ پریکٹسنگ. پھر میں نے سیشنز شروع کیے چھوٹے چھوٹے سے, پھر بڑے بڑے. پھر اسی دوران میں مطلب وہاں پر ہم لوگوں نے ہمارے مطلب لائک مائنڈیڈ جو ہم لوگ ٹیم تھے, ینگسٹرز تھے, میرے کچھ کولیگس تھے, ہم لوگوں نے سب ینگ تھے, لڑکے لڑکیاں. دین میں نے ان کے ساتھ اپنا آئیڈیا شیئر کیا, ہم لوگوں نے اسٹارٹ کیا, لوپ کو فاؤنڈ کیا, اور پھر وہاں سے ایک جرنی نیو اسٹارٹ ہوا ایز اے ٹرینر کا اور ایز اے ٹو پرووائڈ دا اویئرنیس اور یہ سب چیزوں کے اوپر. تو اس سارے اسٹیج میں جو ایکچوئل اسٹرگل تھی وہ لرننگ تھی, اور دوسرا اسٹڈی کے ساتھ اس کو مینیج کرنا. پھر اس ٹائم پہ فری لانسنگ کی اتنی اویئرنیس نہیں تھی, تو یہ سب چیزیں اس وقت ساتھ لے کے چلیں. لیکن الحمدللہ ہم اس وقت سے اسٹارٹ ہوئے ہیں جب فری لانسنگ کا اتنا وہ نہیں تھا. دیٹس وائی مے بی وی ہیو اے اسٹرانگ بیس آن اٹ. اچھا, آپ نے بتایا ایک تو آپ کو لوگ اپروچ کرتے تھے خاص کر فیمیلز کے, یار آپ کس طرح کما رہی ہیں, اور پھر آپ کو ان کو بھی سکھانا تھا. ایک آپ کا یہ پیشن تھا کہ ان لوگوں کو بھی کچھ سکھایا جائے تاکہ یہ ارننگ شروع کریں. دوسرا آپ کا اپنا پروفیشنل کریئر بھی تھا, کیونکہ آپ بھی آن لائن کام کر رہی تھی, آپ کو بھی اپنا کریئر بنانا تھا, ایک لیول تک پہنچنا تھا جس کو ہم کہتے ہیں فائنینشیل فریڈم کی طرف. آپ کا جو سفر تھا وہ رواں دواں تھا. اسی کے ساتھ آپ نے بتایا کہ آپ نے لوپ بھی اسٹارٹ کر لیا اس کے مد نظر کہ میں گیو بیک ٹو سوسائٹی کر سکوں. اپنے فیمیل جو میری ہم عمر ہیں, جو ان پریولیجڈ ہیں, جو کہ گھروں میں ہیں یا پڑھ نہیں ہیں یا اپرچونیٹیز نہیں ہیں, وہ بھی اسی اسکل سے فائدہ اٹھائیں اور اپنا کریئر سٹارٹ کریں اور پیسے بنائیں گھر بیٹھے ہوئے. تو آپ نے جب لوپ سٹارٹ کیا, جس کی مجھے سائنس تو سمجھ آ گئی ہے کہ آپ نے کس لیے کیا, لوپ میں آپ بیسیکلی کس قسم کے ایونٹس کرایا کرتی تھیں, کیا ہوتا تھا, کس طریقے سے آپ جو ہیں یوتھ کو امپاور کر رہی تھیں؟ بیک ان 2015 ہم لوگوں نے مطلب یہ کہہ لیں کہ کچھ نوجوانوں نے مل کر ایک آرگنائزیشن بنائی, کام سٹارٹ کرنا شروع کیا, اور سب اس میں سے کوئی مطلب اگر میرا بیہائنڈ دا سین جو مین اس میں تھا سٹارٹ کرنے کا مطلب کہ جو مجھے آتا ہے نا وہ میں آگے ڈیلیور کر سکوں. جو لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ تم کیسی کرتی ہو, میں اس کو ایک پراپر چینل میں بتا سکوں.
وین وی اسٹارٹیڈ دس پروجیکٹ اس وقت تو یونیورسٹیز لیول پہ بھی کوئی نہیں کام کر رہا تھا اس چیز کے اوپر. اس وقت اتنی اویئرنیس نہیں تھی. تو اس وقت مجھے یہ فیل ہوا کہ فری لانسنگ کی اویئرنیس کریٹ کی جائے. تو ہم لوگوں نے اس کی اویئرنیس اسٹارٹ کی, اس کو کریٹ کرنا شروع کیا. ایون ہم لوگ فری آف کاسٹ ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں جاتے, انہیں بتاتے کہ ہم اس چیز کے اوپر سیشنز کرنا چاہتے ہیں. وہ میری ایک پوری ٹیم تھی, میں نے ایک ٹیم ڈیولپ کی. تو ہم لوگوں نے ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں امبیسڈرز بنائے. اس وقت ینگسٹرز لیول پہ اور ایونٹس سے ریلیٹڈ یا ٹریننگ سے ریلیٹڈ اس لیول پہ ابھی کوئی کام نہیں ہو رہا تھا کہ بھائی ینگسٹرز اٹھیں اور اٹھ کے یونیورسٹیز میں جا کے بتانا شروع کریں آپ کما کیسے سکتے ہو. تب اس چیز کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا تھا کیونکہ مائنڈ سیٹ پہ لوگ مانتے نہیں تھے کہ بھی آپ آن لائن کما سکتے ہو. ٹھیک ہے, تو اگر آپ اس ٹائم کو اگر جا کے ابھی بھی تھوڑا انالیسس کریں تو اس ٹائم پہ ابھی لوگ ایکسیپٹ ہی نہیں کر پا رہے تھے. دین اس ٹائم پہ ہم نے اس کی اویئرنیس دینا اسٹارٹ کی کہ ہم کر رہے ہیں, یہ چینل ہے, یہ طریقے ہیں, آپ اسکلز ڈیولپ کریں اور کام کرنا شروع کریں. تو الحمدللہ 2015 میں جب ہم نے اسٹارٹ کیا تو ہم ڈفرینٹ ایونٹس کرواتے تھے, ٹریننگ سیشنز کرواتے تھے, ڈفرینٹ ٹرینرز کو آن بورڈ لیا. اور پھر ہم لوگ پورا ایک سرکل ہم نے بنایا جس میں ہماری اپنی ٹیم تھی, ٹرینرز کی ٹیم تھی, یونیورسٹی کے ایمبیسڈرز تھے. تو ہماری جو ایک کیمپین اس وقت چلتی تھی وہ یہی تھی کہ ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں بھی ہم سیشن کراتے تھے, لاہور میں, پشاور میں, پھر ہم لوگوں نے سیالکوٹ میں. تو اس طرح ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں, ڈفرینٹ چیمبرس میں پھر ہم لوگ گئے, پروفیشنلز کے ساتھ بھی کام کرنا شروع کیا. وہ ایک کیونکہ اس میں پھر ڈومینز ایڈ ہوتی گئی نا کہ ایز اے فری لانسر آپ کیا کر سکتے ہو. SEO کرو, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرو, آپ ای کامرس کرو, یا کوئی بھی ایسی چیز, کانٹینٹ مینجمنٹ کرو. تو وہ ڈفرینٹ ڈومینز آ جاتی ہیں کیونکہ جب ایز اے فری لانسر آپ بتانے جاتے ہو تو پھر آپ کو بتانا ہے کہ کیا کرنا ہے, مطلب اسکلس کیا ہونی چاہیے. پھر آپ کو بتانا ہے کہ اچھا وہ اسکلس ڈیولپ کیسے ہونی چاہیے, ڈپینڈز آن یور انٹرسٹ. ٹھیک ہے, تو یہ ساری ڈومین اس میں کور ہوتی تھی. تو بیہائنڈ دا سین اس کو فاؤنڈ کرنے کا جو ریزن تھا وہ یہی تھا کہ ہم فری لانسنگ کی اویئرنیس اسٹارٹ کریں. تو الحمدللہ all that activities after few years, I think after 2 years or maybe 3 years کہ now اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ گورنمنٹ نے فری لانسنگ پہ پروجیکٹ اسٹارٹ کر دیے. اور کیونکہ یہ چیز ہائی لائٹ ہونے لگی, ٹھیک ہے, اور گورنمنٹ کی نوٹس میں آنے لگی کہ بھئی ہاں یہ ایک فیلڈ ہے, اس کے اوپر کام کرنا ہے, اس سے پیسہ بنایا جا سکتا ہے, امپاورمنٹ کریٹ کی جا سکتی ہے, لوگوں کو روزگار ملے گا, ہمارا ینگسٹرز بیزی ہوگا. تو اس چیز کے اوپر پہ گورنمنٹ نے پروجیکٹ اسٹارٹ کیے, روزگار اور ڈفرینٹ اور پروجیکٹس پہ فنڈنگ دینا شروع کی. دین آئی فیل ہیپی کہ یس ہم لوگوں نے ایک جو بیس رکھنے کی کوشش کی تھی وہ اب پھیل رہی ہے, اس پہ اب کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے بھی فری آف کاسٹ کام کیا تھا, لیکن اس وقت پیشن تھا. ایکچولی پیسہ کمانا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میرا پوری ٹیم بھی بن گئی, میرے ساتھ ٹرینرز بھی آ جاتے تھے, ہم لوگ کام بھی کرتے تھے, میں اپنا بھی کام کرتی تھی, ہم سب کچھ کرتے تھے, میں کچھ بھی چارج نہیں کرتی تھی. لوگ مجھے پوچھتے تھے کہ تم کہاں سے کما رہی ہو, اور میرے پاس جواب نہیں ہوتا تھا کیونکہ میں کچھ بھی کما رہی نہیں ہوتی تھی. لیکن اس سارے پروسیس میں لرننگ اسٹل تھی. ٹھیک ہے, وہ ایک لرننگ تھی. پھر دوسری بات یہ کہ پیشن تھا اس کے پیچھے. اور اس وقت جب مجھے خوشی ہوتی تھی کہ جب ہمارے کیے ہوئے کام کے بعد لوگوں میں اویئرنیس کریٹ ہونا شروع ہوئی اور پھر گورنمنٹ نے بھی فری لانسنگ پہ بات کرنا شروع ہوئی, تو وہ چیز ایک ٹرینڈ بن گئی. ٹھیک ہے, اس وقت جس وقت ہم نے اسٹارٹ کیا تھا, نہ ایونٹس ینگسٹرز لیول پہ نہ ایونٹس کے ٹرینڈس تھے, نہ یونیورسٹیز میں آن لائن ارننگ پہ بات ہوتی تھی, نہ اس طریقے پہ بات ہوتی تھی. سو ہم لوگوں نے جب یہ اسٹارٹ لیا بہت سے چیلنجز بھی فیس ہوئے, اور ایک دم سے کیونکہ ینگسٹرز میں نا ایک نیا انیشیٹو تھا تو ہمیں ہائپ بھی بہت ملی. مطلب بہت سے ینگسٹرز نے ہمیں جوائن کیا, اور ہم لوگوں نے ڈفرینٹ سٹیز میں جا کے ہم لوگوں نے کام کیا یونیورسٹی لیول پر. اور اس کے بعد پھر مطلب 2 یا 3 سال کے بعد آئی جسٹ آبزرو, کیونکہ میری تھوڑی سی مائنڈ سیٹ ہے کہ اگر ہم آج کیا کر رہے ہیں اور کل کس چیز کا ہے, مطلب فیوچر میں کیا اپرچونیٹیز ہیں جن پہ ہمیں کام کرنا ہے اس طرح سے. تو پھر یہ تھا کہ پھر نیکسٹ اسٹیپ بائی اسٹیپ فردر ہم لوگ ای کامرس کی طرف آئے. آپ کے ساتھ بھی کام کیا اور ٹرینرس کے ساتھ بھی کام کیا. وی اسٹارٹ پرووائڈنگ دا اویئرنیس ریلیٹڈ ٹو ای کامرس. اور اس وقت آپ کو بھی یاد ہوگا جب ہم ای کامرس کے اوپر بات کر رہے تھے, ای کامرس پہ کوئی بات نہیں کر رہا تھا. سو ڈیفینیٹلی وہ یہ چیز ہوتی ہے کہ جب اس کی اویئرنیس اسٹارٹ کی ڈیفینیٹلی ہم نے چیلنجز بھی دیکھے, کیونکہ یہ پھر ٹیکنیکل مزید چیزیں, پھر جب آپ انوویشن اور ایڈ کرتے رہتے ہیں چیزوں میں, جب ٹیکنیکل چیزیں اور آ جاتی ہیں, ڈومین تھوڑی سی فوکسڈ ہو جاتی ہے, چیلنجز بھی آتے ہیں, پرابلمس بھی آتے ہیں. پھر ساتھ ساتھ جب آپ 2-3 سال کام کرنے لگتے ہو تو آپ کے کمپیٹیٹرز بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں.
تو یہ ایک پورا پروسیس تھا کہ جب ہم نے اسٹارٹ کی 2015 میں، اور 2017 تک ہم نے فری لانسنگ پہ بہت کام کیا ان ڈفرینٹ یونیورسٹیز ود ڈفرینٹ ٹرینرز ود ڈفرینٹ چیمبرز. اور آفٹر 2017 کے بعد ہمارا فوکس جو ہے وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور ای کامرس پہ ڈائیورٹ ہو گیا، کیونکہ فری لانسنگ والا کام گورنمنٹ نے سنبھال لیا تھا، تو پھر ہم لوگ اس طرف آ گئے. اچھا، آپ کا لوپ کے انڈر ایک پروجیکٹ تھا جو کہ ابھی بھی ہے، میں سمجھتا ہوں امپاور وومن گلوبل کے نام سے، تو یہ لوپ کا ہی ایک پروجیکٹ تھا اور ایک نان پروفٹ تھا. اس پروجیکٹ میں آپ کیا کر رہی تھیں؟ اس پروجیکٹ کو سٹارٹ کرنے کا بیسک مقصد یہ تھا کہ بہت ساری ایسی، یہ اٹ از ٹوٹلی ریلیٹڈ ٹو وومین، ٹھیک ہے. آئی جسٹ اسٹارٹیڈ دس پروجیکٹ، جس میں اسٹارٹ میں ٹائم نہیں بھی دے پائی، لیکن ناؤ آئی ایم ٹوٹلی آن اٹ. اس کو اب گرو کیسے کرنا ہے، اس پہ کام کیسے کرنا ہے. لیکن اس پروجیکٹ کو سٹارٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بہت سارے سیکٹرز اور بہت سارے ایریاز میں خواتین، بہت سی ایسی خواتین ہیں جو سامنے نہیں آتی ہیں، مردوں کے ساتھ اس طرح سے کام نہیں کر پاتی، ان کو اس طرح سے اپرچونیٹیز گھر کی طرف سے، فیملیز کی طرف سے اس طرح سے ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا. تو بہت سارے ایسے پرابلمز جو ایسا پروفیشنل وومن میں نے فیس کیے سوسائٹی میں، جو پرابلمز میں نے دیکھے، تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ اگر میں نے یہ پرابلمز دیکھے ہیں تو میری وجہ سے اگر دوسروں کی ہیلپ ہو سکے تو میں اس چیز پہ کام کروں. تو یہ اس پروجیکٹ کے 3 میجر ڈومینس پہ میں نے اس کو فوکس رکھا ہے. اکنامک امپاورمنٹ، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، امپاور وومن گلوبل. امپاور کا مطلب ٹو امپاور دا وومن، ٹھیک ہے. وومن تو ڈیفینیٹلی کہ یہ وومن فوکسڈ ہے، ٹھیک ہے. امپاورمنٹ میں آ جائے گی ناٹ جسٹ اکنامک امپاورمنٹ، آلسو سوشل امپاورمنٹ اینڈ پروفیشنل اور پرسنل امپاورمنٹ، ٹھیک ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے واٹ از ایکچولی سوشل امپاورمنٹ. اب ہماری سوسائٹی کے اندر عورت کو بیلنس رہ کے اپنی پروفیشنل اور پرسنل لائف کو مینیج کرتے ہوئے ہاؤ ٹو مینیج دیئر سوشل لائف، ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر میرے اپنی پرسنل ایک جرنی ہے، ڈفرینٹ اپروچز ہیں جو میں نے لرن کی، اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، اسپریچولی، پروفیشنلی، پرسنلی. تو مجھے ایسے لگا کہ ناؤ اٹ از دا رائٹ ٹائم وین آئی کین ڈسکس آن اٹ، ٹھیک ہے، بیکاز اٹس اے ہیوج ڈومین. تو اس میں یہ ہے کہ سوشل امپاورمنٹ اٹس اے پارٹ آف دس پروجیکٹ، پرسنل امپاورمنٹ، پروفیشنل امپاورمنٹ اینڈ اکنامک امپاورمنٹ. وی آر ناٹ جسٹ فوکس آن اکنامک امپاورمنٹ، کیونکہ پیسہ کمانا ایک پارٹ تو ہے، لیکن وہ سارا پروسیس ایک پرسن کو ڈیولپ کرتا ہے، اس کی مائنڈ سیٹ، ٹھیک ہے. اور ایک پرسن پارٹ ہے ایک سوسائٹی کا، اور سوسائٹی میں بھی خود کو آپ نے بیلنس کرنا ہے، اپنی پرسنل گرومنگ پہ بھی آپ نے ورک کرنا ہے، اور پھر آپ نے پیسہ کماتے ہو تو آپ کو سکون ملے گا. ادروائز یو آر امبیلنس پرسن، اور امبیلنس پرسن نہ اپنی پروفیشنل لائف کو مینیج کر سکتا ہے، نہ اپنی پرسنل لائف کو مینیج کر سکتا ہے. تو دیز آل تھنگز آر انٹر کنیکٹیڈ. سو دس پروگرام آئی جسٹ لانچ to provide the awareness and to train the women to make the mindset to empower the women in economic, social, personal and professional way. سوشلی اگر میں آپ سے پوچھوں آج کل کی جو فیمیلز ہیں ان کو کیا مسائل درپیش ہے پاکستان کے پرسپیکٹیو سے؟ فیسیلیٹیشن اس طرح سے نہیں ہے. پہلے تو پیرنٹس کو کنونس کرنا ہی بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے کام کرنا ہے، پیرنٹس یا ہسبینڈز ہو گئے. پھر اگر وہ سپورٹنگ ہوں بھی تو اسٹل چیلنجز ہیں گھر سے باہر نکل کے نوکریاں کرنا، اور نوکری کے اندر بہت سارے فیکٹرز ہیں. ہمارے ہاں فرینکلی اسپیکنگ مطلب کچھ بڑی کمپنیز کیا ہے کہ اگر آپ چھوٹی کمپنیز کی بات کرو، پرائیویٹ کمپنیز کی بات کرو، اسٹل آئی فیل ناٹ کمفرٹیبل کہ میں کسی پرائیویٹ اور کسی چھوٹی کمپنی میں کام کروں، بیکاز مجھے ٹرسٹ نہیں ہے. مطلب مجھے فیل ہوگا کہ آئی ڈونٹ نو وہاں پہ ماحول کیسا ہوگا، آئی ڈونٹ نو لوگ کیسے ہوں گے. تو ایک سیف انوائرمنٹ ہے وہ ملنا جو ہے یہ بہت بڑا چیلنج ہے. کیونکہ میں خود پرسنلی ایسی بہت ساری خواتین کو جانتی ہوں جو اچھے گھر کی ہیں، اچھی فیملیز کی ہیں، جاب کرنے نکلتی ہیں، بٹ فیس دا پرابلم، ٹھیک ہے. اب پرابلم ہریسمنٹ کا بھی آتا ہے، پرابلم سیف انوائرمنٹ کا بھی آتا ہے، پرابلم ججمنٹ کا بھی آتا ہے. جج بہت کیا جاتا ہے. ایک لڑکی جاب کر رہی ہے تو اس کے لیے مائنڈ سیٹ ہی اور رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر لڑکیوں کے لیے اس طرح کے چیلنجز بہت ہیں. تو آپ سیف انوائرمنٹ
جو آپ کا امپاور وومن گلوبل کے نام سے جو پروگرام ہے, جو پروجیکٹ ہیں, اور اس میں جو پرٹیکولرلی سوشل سائڈ ہیں, تو اس میں آپ اس چیز کو کس طرح ٹیکل کر رہی ہیں؟ ان خواتین کو کیا ٹریننگ آپ دے رہی ہیں تاکہ وہ اگر کوئی غلط قدم اٹھانے کی کوشش کرتا ہے ورک پلیس میں ان کے خلاف, تو ان کو سیکیور بنانا اور ان کے لیے وہ ورک پلیس سیف بنانا, تو عورت کیا کر سکتی ہے اس میں تاکہ اس کے لیے یہ سارا ماحول بہتر بنے؟ دیکھیے اسی لیے تو میں اس پروجیکٹ کو سٹارٹ کیا ہے کہ ساری بات جو ٹرانسفارمیشن کی ہوتی ہے نا, یا یہ سارا آپ کی ہلکی ہلکی فیڈنگ کی ہوتی ہے, لائک آپ کے مائنڈ سیٹ کی ہوتی ہے. اگر ہم ایک عورت کو تیار کرتے ہیں نا کہ کیسے تم نے اپنے ہسبینڈ کو مینیج کرنا ہے, کیسے تم نے سوشل لائف کو مینیج کرنا ہے, کیسے تم نے پروفیشنل لائف کو مینیج کرنا ہے, اور کیسے تم نے اپنی طرف اٹھتی ہوئی بری نظر کو شٹ اپ کال دینی ہے, ٹھیک ہے, کس طریقے سے تم نے بہادر عورت بن کے نکلنا ہے. میں اس چیز پہ بہت زیادہ فوکس کرتی ہوں. ہماری سوسائٹی میں عورت کو سو کولڈ ڈال اور اس ٹائپ کی چیز سمجھا جاتا ہے, ایک نازک اور بہت زیادہ, لیکن عورت کے لیے آج کے دور میں نا بہادر ہونا بہت ضروری ہے. میں خود بہت سارے چیلنجز میں نے فیس کیے وین آئی واز تھنکنگ کہ بھائی میں ایک لڑکی ہوں, ٹھیک ہے, اور میں تو سخت کام نہیں کر سکتی, اور میں تو بہت سارے کام ایسے ہیں جو میں لڑکی ہونے کے ناطے نہیں کر سکتی. تو پہلی بات یہ ہے کہ اپنے مائنڈ سیٹ کو پہلے مضبوط کرنا ہے. میں نے ایک چیز بڑی اس چیز کو دیکھا ہے کہ جب میں نے تھوڑا سا اس چیز کو اسٹڈی کیا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت ہے یا مرد, اس کو ایک آزاد روح پیدا کیا ہے, ٹھیک ہے, اور ایک آزاد روح کے اندر وہ تمام کوالٹیز ہیں جو اس کو کامیاب بنا سکتی ہیں اور اس کو ایک انڈیپینڈنٹ پرسن بنا سکتی ہیں. اب ہم نے نا وہاں پر آ کے تھوڑا سا عورت کو کمزور بنا دیا ہے, جو ہماری سوسائٹی نے بنایا ہے, ٹھیک ہے. عورت کمزور نہیں ہے, آپ اسلامک ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, عورتیں جنگوں میں جاتی رہی ہیں, مردوں کے ساتھ کام کرتی رہی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی عورتیں کام کرتی رہی ہیں, ٹھیک ہے. اسلام نے کہیں عورت کو کام کرنے سے منع نہیں کیا, ہماری سوسائٹی منع کرتی ہے, ہماری غلط ویلیوز ہمیں روکتی ہیں, ٹھیک ہے. تو جہاں پر یہ چیزیں امبیلنس ہونے لگتی ہیں نا, وہاں پر عورت کے لیے کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو بیٹر یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ نا اپنی ماؤں کو, اپنی اولادوں کو تربیت اور اس طرح سے, تو اس کے لیے عورت, جیسے کہا جاتا ہے نا کہ عورت ایک معاشرہ بناتی ہے, ٹھیک ہے, عورت نسلیں بناتی ہے. تو اگر ہم لوگ عورت کو ہی سنوار دینا تو ہو سکتا ہے اگر ایک گروپ بنا رہی ہوں اور میں نے 100 عورتوں کا مائنڈ بھی اگر میں نے تیار کر دیا, تو وہ 100 عورت اگر 2 بچوں کو بھی تربیت دے گی تو ایک نسل بنتی ہے نا اس سے. تو اگر ہم لوگوں نے ایک ایسی عورت کا مائنڈ سیٹ بنا دیا جس کو بیلنس کرنا آتا ہے, اس کی اسلامک ویلیوز اور سوشل ویلیوز کو, پرسنل اور پروفیشنل ویلیوز کو, اور پھر وہ کما بھی رہی ہے, وہ ایک بہادر عورت بھی ہے, اپنے شوہر کا ساتھ بھی دے رہی ہے, تو پھر آئی تھنک اٹس اے کمپلیٹ پیکیج. اٹس ناٹ اے ایزی ٹاسک ایکچولی, بٹ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اپنے حصے کا کام ہمیں کر کے ہی جانا چاہیے. اچھا, اکنامکلی آپ بات کر رہی تھیں, یہ تو سوشل آسپیکٹ ہو گیا کہ آپ ان کی گرومنگ کر رہی ہیں, ان کے مائنڈ سیٹ پر کام کر رہی ہیں کہ کوئی اگر اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو اپنے آپ کو کس طرح ڈیفینس کرنا ہے اور اپنی پروفیشنل اور پرسنل لائف میں بیلنس رکھنا ہے. اس کے علاوہ جو آپ نے بتایا اکنامکلی بھی آپ کام کر رہی ہیں, تو اکنامکلی آپ جو ہیں کس طرح امپاور کر رہی ہیں؟ صرف فری لانسنگ اور ای کامرس کے تھرو, یا ورک پلیس میں بھی جا کر وہ کام کر سکتی ہیں؟ واٹس رائٹ ناؤ یور گول ود دا اکنامک سائڈ آف دا امپاور وومن گلوبل پروگرام؟ ورک پلیس تو بہت ضروری ہے. کبھی بھی آپ اکنامکلی گرو نہیں کر سکتے اگر جب تک آپ ایک پراپر انوائرمنٹ نہ بنا لیں. اب میرا پرسنل یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میں عورتوں کا مائنڈ سیٹ اس طرح سے بنا دوں کہ بجائے نوکریاں کرنے کے بزنس بنائیں, ٹھیک ہے, اتنی انڈیپینڈنٹ ہو جائیں کہ اپنا بزنس کھڑا کریں, اپنے نیچے ٹیم کو لے کے آئیں, پھر تو وہ جو خود کرنا چاہیں گی وہی ان کی ٹیم کرے گی, وہ جیسی ٹیم بنانا چاہیں گی وہ ویسی ٹیم بنا سکیں گی. بٹ ادر سائز ڈیفینیٹلی ناٹ ایوری ون کہ کوئی ہر بندہ بزنس نہیں کر سکتا, ہر بندہ ایک مائنڈ سیٹ کا نہیں ہوتا. تو اگر آپ نے جاب بھی کرنی ہے تو جاب کے اندر بھی آپ کو مطلب اپنے انوائرمنٹ کو, اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں کو کیسے مینیج کرنا ہے. آلدو اٹس اے ڈیفیکلٹ تھنگ کہ جاب کے اس کے حوالے سے کہ جاب کے اندر جب آپ جاب کرتے ہو نا تو بہت ساری چیزیں آپ کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. آپ وہاں پر ایز اے امپلائی کام کر رہے ہو تو ہر ٹیم ممبر اپنا ایک, وہاں پر پھر ایک عجیب قسم کی پالیٹکس ہوتی ہے.
تو اگر میں اپنی پرسنل بات کروں تو میں نے جاب نہیں کیا ہے, بس میں نے اپنے کیریئر میں جب آفٹر یونیورسٹی ٹائم 1 سال میں نے انٹرنشپ ٹائپ چیز ہی کی تھی, اس میں بھی میں نے پیسے نہیں کمائے تھے, صرف سیکھنے کے لیے, ٹھیک ہے. 1 سال میں نے وداؤٹ اینی منی میں نے کام کیا, ٹھیک ہے. آفس میں جاتی تھی, لرن کرتی تھی, سارا کچھ کرتی تھی, اور اس چکر میں کہ مجھے کام سیکھنا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے جاب نہیں کی ہے, میں نے اپنا بزنس ہی کیا, اپنی اسکلس کی بیس پر ہی کام کیا اور اپنا ہی کام کیا ہے, ٹھیک ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ جو جاب جب آپ ایک لڑکی کرتی ہے نا, تو وہ بہت ساری چیزوں میں باؤنڈ ہوتی ہے. مطلب وہ اپنا انوائرمنٹ چینج نہیں کر سکتی, سراؤنڈنگ کے لوگ چینج نہیں کر سکتی. وہ صرف اگر چینج کر سکتی ہے نا تو اپنا آپ کر سکتی ہے. اپنا آپ اسٹرانگ کرے, اپنا آپ اس طرح سے رکھے کہ اپنے پرابلمس کو سالو کرنا اس کو آنا چاہیے, اس کا مائنڈ سیٹ پرابلم سالونگ ہو, کانفیڈنٹ ہو, اس کو شٹ اپ کال دینا آنا چاہیے صحیح اور غلط کے اندر, ٹھیک ہے. اپنے کریکٹر کی جو اس کی سینسٹیوٹی ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے. تو اس حوالے سے میں یہی کہوں گی کہ جب آپ لڑکی جاب کرتی ہے تو بہت سارے فیکٹرز میں باؤنڈ ہے, ٹھیک ہے. لیکن اب کیونکہ دور ایسا جا رہا ہے, دیٹس وائی میں دوسری سائڈ کے حق میں ہوں نا, کہ جہاں پر آپ اپنی اسکلس بلڈ کرو, اپنے لیے کام کرو, ٹھیک ہے. اپنی اسکلس بنا کے بزنس کرو اور اپنے اندر لوگوں کو پھر ایڈ کرو کہ آپ دوسروں کو دینا شروع کرو. مطلب ان لوگوں میں آ جاؤ جو دوسروں میں بانٹتے ہیں, ان لوگوں میں آ جاؤ کہ آپ سے لوگ لے کر کمانے لگیں. تو اگر ہمارے وجہ سے دوسرے لوگ کمانے لگیں تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ پھر ہیلپ کرتا ہے بہت ساری چیزوں میں. تو میں اس سائڈ کی زیادہ فوکس کرتی ہوں. آلدو کہ میرے کچھ پروجیکٹس ہیں کہ ہم لوگ کارپوریٹ سیکٹر میں بھی ٹریننگس دیتے ہیں, ان کو ہیلپ کرتے ہیں. پھر وہ ایک پورا ورک پلیس ہے, اس کا ایک انوائرمنٹ کیسا ہونا چاہیے, کیسا پیسفل ہونا چاہیے, کیسا رسپیکٹ مرد اور عورت کی اس میں ہونی چاہیے, جینڈر ایکویلٹی کیسے بلڈ کرنی ہے, یہ سب ہے. لیکن اسٹل آئی جسٹ آن دیٹ سائڈ کہ اپنا بزنس کرو, اپنی اسکلس ڈیولپ کرو. میں نے ایک چیز سنی تھی کہیں پر کہ جس کے ہاتھ میں ہنر ہوتا ہے نا وہ بھوکا نہیں مرے گا. تو اس وقت جو دور جا رہا ہے نا وہ ڈگری سے بھی زیادہ ہنر کا ہے. اگر آپ کے ہاتھ میں ہنر ہے تو آپ کوئی بھی بزنس کر سکتے ہیں. اور ایک چیز یاد رکھیں کہ یہ صرف مائنڈ سیٹ ہے جو آپ کو کامیاب اور ناکام بناتا ہے. اف یو نو کہ آپ کو یہ چیز آتی ہے اور آپ کر سکتے ہو تو یہ ہو سکتی ہے, یہ پاسبل ہے. ہم پہلے سوچ لیتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا. سو ہمارے یوتھ کو نا تھوڑا سا پازیٹیو مائنڈ سیٹ بنانے کی ضرورت ہے. مطلب یہ بہت بڑی ریئلٹی ہے. اف یو کین, اگر آپ کی چیز کوئی آپ کے اندر کوئی آپ کچھ ویژولائزیشن کر رہے ہو نا, کچھ اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن میں کچھ ڈال رہا ہے نا اگر, یا آپ ایک چیز کو کرنا چاہ رہے ہو, اٹ مینز آپ کر سکتے ہو. یو ہیو دیٹ ایبلٹی. اگر علامہ اقبال نے ایک خیال پیش کیا, انہوں نے خواب دیکھا پاکستان کا, تو پاکستان بنا ہے, وہ خواب پورا ہوا ہے. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کانسیپٹ لے کر آتے ہو نا, اگر آپ ایک کوئی خواب بناتے ہو, آپ کا کام اس پہ ورکنگ کرنا ہے, ٹھیک ہے, اس پہ محنت کرنا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو پاسبل بنانے پر آئے تو پاکستان بنا دیتا ہے خواب سے. ایگزیکٹلی. ٹاکنگ اباؤٹ دا اسکلز, آپ نے بات کری کہ یو آر ناؤ مور فوکس ٹورڈ اسکلز, کہ ینگسٹر اسکلز ڈیولپ کریں اور اپنا ہی بزنس, اپنا ہی گھر سے کام کریں اور سروسز دیں. اگر میں آپ سے پوچھوں ایسی کون سی وہ اسکلز ہیں جس پر ہماری فیمیلز کام کر سکتی ہیں, کیونکہ آپ بھی ایک فیمیل ہیں اور آپ نے بھی کافی کام کیا اور ماشاء اللہ آپ سکسیزفل ہیں. اف آئی ور ٹو آسک یو واٹ آر سم آف دا اسکلز دیٹ فیمیل شوڈ فوکسڈ آن ٹو ہیو اے گڈ کریئر. ٹیکنیکل اسکلس میں آ جائیں تو دیز ڈیز آئی وڈ ریکمینڈ ٹو لرن گرافک ڈیزائننگ, فوٹو ایڈٹ, ویڈیو ایڈیٹنگ کا بہت کام ہے. اور آج کے دور میں مارکیٹنگ ہو گئی, برانڈنگ ہو گئی, ویب سائٹس ہو گئیں, ای کامرس ہو گیا, ہر چیز میں یوز ہو رہا ہے. پروڈکٹ فوٹوگرافی, پروڈکٹ ڈیزائننگ, ٹھیک ہے, پھر اس کو ایک ایڈٹ کرنا, اس کو فریم پہ لانا. مطلب یہ ایک ایسی اسکل ہے جو اب آن لائن جتنا بزنس ہے وہ اس پہ بیس کر رہا ہے, ٹھیک ہے. تو گرلس کے اگر ایک لڑکی 2 یا 3 مہینے بھی اس اسکل کو دیتی ہے نا, کوئی پراپر کورس کرتی ہے یا کوئی پریکٹس کرتی ہے, تو میں کہتی ہوں کہ اگر 3 مہینے بھی ٹکا کے گرافک ڈیزائننگ یا ویڈیو ایڈیٹنگ یا اس چیزوں کے کام کو دیتے ہو تو آفٹر 3 months یو ول بی ایبل ٹو گیٹ سم پروجیکٹس. اور اسٹارٹ وتھ فری آف کاسٹ. مطلب آپ لوگوں کے کچھ پروجیکٹس کریں, فری آف کاسٹ کریں, میک یور پورٹ فولیو اینڈ دین گو فار اٹ. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو ایک ٹیکنیک آتی ہے ہاؤ ٹو سیل,
تو یو کین اسٹارٹ سیلنگ یور برانڈ, یو کین اسٹارٹ سیلنگ یور پروڈکٹس, آن لائن سیل کریں. بہت ساری لڑکیاں اب تو انسٹا پر بہت ساری پروڈکٹس کو لائیو آتی ہیں, سیل کرتی ہیں. یہ ایک الگ چیز ہے, اف یو ہیو انویسٹمنٹ یو کین ڈو. بٹ جہاں تک بات اسکلس کی ہے تو ٹیکنیکل اسکلز میں میں پرسنلی گرافک ڈیزائننگ, دین ویڈیو ایڈیٹنگ اور ویڈیوگرافی can say, and then web development. Web development is technical. E-commerce is also a skill, but that requires money, right? Yeah, money. That's why میں نے اس کو بھی skills کے اندر شامل نہیں کیا, because e-commerce کے اندر skills کے ساتھ ساتھ investment چاہیے, ایک کنٹینیو اسٹرگل چاہیے اور پیشنس چاہیے, اور ایک ٹیم بھی چاہیے, کنسسٹنسی اور پیشنس چاہیے, بیکاز اس میں آپ بالکل ڈے فرسٹ سے ارننگ نہیں کر سکتے نا. تو اسٹارٹ وہی ہے کہ اسٹارٹ آپ اس طرح سے کریں کہ پہلے پیسہ بنائیں پھر پیسہ لگائیں. بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے. اچھا, اگر میں تھوڑا سا سوشل اسپیکٹ کی طرف دوبارہ آؤں نا, اور میں اگر آپ سے بات کروں کہ ہمارے پوڈ کاسٹ پہ جولی خان بھی آئی تھیں, مریم شفقت گورایا بھی آئی تھیں, آپ کو لگتا ہے کہ جو ان کے اوپینینز ہیں, میں اگر بات کروں پرسپیکٹیو کی لڑکا لڑکی کے حوالے سے نا, کہ کچھ لوگ کہتے ہیں لڑکے لڑکی کو دوست ہونا چاہیے تاکہ وہ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں اور معاشرے میں جو فرسٹریشن ہے وہ بلڈ اپ نہ ہو, ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ایک ساتھ کام کرنے میں یہ ان کو آسانی دے گی. ایک طبقہ کہتا ہے کہ دوست ہونے چاہیے, دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ یار دوست ہونا بالکل بھی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بالکل غلط ہے, یہ اپوزٹ ہیں, یہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں, کہیں نہ کہیں جا کر یہ مسئلہ کریٹ کریں گے. تو ڈو یو تھنک کہ ایک ورک پلیس میں یا ایون یونیورسٹیز میں, کالجز میں لڑکے لڑکیوں کو ساتھ ہونا چاہیے کہ جو یہ بعد میں جب وہ فیلڈ میں جاتی ہیں, جب وہ ورک پلیسز میں جاتی ہیں, جب وہ کارپوریٹس میں جاتی ہیں, کسی آرگنائزیشنز میں آتی ہیں اور ان کو پھر اس طرح کے مسئلے پیش کرنے پڑتے ہیں, لڑکے عموماً دیکھا گیا ہے کہ ورک پلیس میں ہراسمنٹ کرتے ہیں, لڑکیاں زیادہ تر وکٹم بن جاتی ہیں. تو ڈو یو تھنک اٹس بیکاز کہ ان کا ایکسپوجر نہیں ہوا لڑکے لڑکیوں کا ایک دوسرے کے ساتھ, اور جس کی وجہ سے وہ ان کے لیے لڑکی ایک بڑی انمول چیز بن جاتی ہے, اور پھر مسئلے بھی آتے ہیں, ہم نیوز میں بھی دیکھتے ہیں, ہم آن لائن بھی دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ کسی نے کسی کو چھیڑ دیا اور اب یہ مسئلہ آ گیا. تو آپ کیا سمجھتی ہیں اس بارے میں کہ اگر ہم سٹارٹ سے ہی لڑکے لڑکیوں کو ایک ہی ساتھ کو ایجوکیشن سسٹم میں بٹھا دیں تاکہ وہ ایک دوسرے کو سمجھیں, ایک دوسرے کی آئیڈیالوجی کو سمجھیں, مائنڈ سیٹ کو سمجھیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے پھر فرسٹریشن ہوگی یا نہیں, یعنی ان کو الگ ہی رکھا جائے تاکہ بہتر ہے, کیونکہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ اچھا, ویری فرسٹ تھنگ کہ یہاں پر اسلامک پوائنٹ آف ویو تھوڑا سا سائڈ پہ بھی رکھے نا. اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے پھر تو بہت کچھ صحیح اور بہت کچھ غلط نظر آئے گا. اس کو بھی سیکنڈ اسٹیج پہ ڈسکس کرتے ہیں, مطلب میں کیا سوچتی ہوں یا مجھے کیا لگتا ہے یا میری لرننگ کیا ہے اس حوالے سے, کیونکہ ہر بندے کے اپنا اوپینین اس حوالے سے ہو سکتا ہے. بٹ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک اسٹیج تک جو ہمارے بچے ہیں, لڑکیاں لڑکے ہیں, ان کو الگ ہی رکھا جائے ایک اسٹیج تک, جیسے انٹر تک ہو گیا, آگے پھر گریجویشن ایک یونیورسٹی لیول آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ اسٹیج جو تھوڑی سی کچی ایج عمر ہوتی ہے, جس میں سیکھنا زیادہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جس میں آپ کو جو دنیا نا وہ بہت رنگین نظر آ رہی ہوتی ہے, تو اس وقت ایکچولی ہمیں ضرورت نہیں ہے اس طرح کی لرننگ کی. اس وقت ہمیں ویلیوز کو لرن کرنے کی ضرورت ہے, اس وقت ماں باپ کو بھی سخت ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ انٹر تک لڑکیاں اور لڑکے فلی فوکسڈ ہوں اپنی اسٹڈی پہ, اپنی تربیت پہ, اپنے ماحول پہ. اس وقت ضرورت نہیں ہے مکسنگ کی. بٹ وین وی انٹرنگ ان دا یونیورسٹی, تو یونیورسٹی کے اندر کو ایجوکیشن مسٹ ہونا چاہیے, کیونکہ اس لیول پہ پھر آپ کو ایکچولی یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ جب آپ معاشرے میں نکلیں گے نا تو پھر کیا کیا فیس کرنا ہے آپ کو. دوسروں معاشرے میں آپ کو مرد کے ساتھ بھی کام کرنا ہے, آپ کو عورت کے ساتھ بھی کام کرنا ہے, آپ کو معاشرے کی بٹر ریالٹیز کو بھی فیس کرنا ہے اور اچھی چیزوں کو بھی دیکھنا ہے. تو یہ سب چیزیں آپ جب یونیورسٹی لیول پہ آتے ہو تو آپ تھوڑے سے میچور ہو جاتے ہو اور آپ کی اپروچز پروفیشنل پوائنٹ آف ویو سے دیکھی جاتی ہیں. تب ویلیوز اور تربیت تھوڑی پیچھے رہ گئی ہوتی ہے, وہ ایک بیس آپ کی بن چکی ہوتی ہے. اس لیول پہ اب آپ کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ اور پروفیشنل بیس بننی ہے. اس کے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ اس کے بعد آپ نے سوسائٹی میں نکلنا ہے, وہاں پر کو ایجوکیشن کا ہونا ضروری ہے. وہاں پر اگر کو ایجوکیشن ہوتا ہے تو ہی ہماری پرسنالٹیز میں وہ کانفیڈنس آتا ہے. ادروائز وہ فرسٹریٹڈ لوگ نکلتے ہی ہیں پھر, جنہوں نے لڑکیاں نہیں دیکھی ہوتی, پھر وہ لڑکیاں دیکھیں گے تو وہ ایک اور طرح سے ایکٹ کریں گے, اور جو اس طرح سے اس ماحول میں اس میں رہ کے سیکھ کے نکلا ہے تو وہ ایک اور طرح سے ایکٹ کرے گا. تو یہ مائنڈ سیٹ کا فرق ہوتا ہے.
Do you think Pakistan is a safe place for women? Not How can we not make much. not much. مطلب اگر بڑے شہروں کی بات کریں پھر تو سمجھ میں چلو آ جائے گا, اسلام آباد ہو گیا, لاہور بڑے ہو گیا. سٹیز میں ایون مجھے ایسا لگتا ہے, مجھے نہیں پتا مطلب سب لوگ اس کے ساتھ ایگری کریں گے یا نہیں کریں گے, سیف نہیں ہے اور ہے بھی. کچھ ویلیوز ہماری سوسائٹی میں ایسی ہیں جو ہمیں سیف بناتی ہیں, اور کچھ مائنڈ سیٹ ہماری سوسائٹی میں ایسا جو ہمیں سیف نہیں کرتا. جیسے کہ ایگزامپل سے ذرا یہ اسٹیٹمنٹ فرسٹریٹڈ مرد, ٹھیک ہے, مجھے عورتوں کا تو مرد کہہ سکتے ہیں کہ بھائی عورتیں بھی ہو سکتی ہیں, عورتیں بھی ہوتی ہوں گی ڈیفینیٹلی, تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے, لیکن ہم میجورٹی کی بات کریں گے, میجورٹی کی بات کر رہے ہیں. تو وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ عورت کے لیے ویسے پوچھ رہے تھے. ہاں, میں عورت کے لیے پاکستان سیف پوچھ رہا تھا کہ پاکستان از ریئلی اے سیف کنٹری فار فیمیلس. ہے صحیح, لیکن بہت سارے پوائنٹس میں نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اس سینس میں نہیں ہے کہ میں خود بھی آئی ایم اے پروفیشنل گرل, آئی لیو ان اسلام آباد ایز انڈیپینڈنٹ پرسن, اسٹل بہت سارے میٹرز میں مجھے ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ کچھ جگہوں پہ میں مرد کو آگے کروں. جیسے کہ فار ایگزامپل اگر مجھے ریسنٹلی اگر آئی ایم ہیئر, مجھے تھوڑا سا ڈیل کرنا پڑا پراپرٹی ڈیلرس کے ساتھ, مجھے اگر ڈیل مطلب ایسا ایریا جو ٹپیکلی جس کو کہتے ہیں نا وہ والا مائنڈ سیٹ بیٹھا ہوا ہے ماجا ساجا ٹائپ کا, اس مائنڈ سیٹ کو ایک عورت ٹیکل نہیں کر سکتی ابھی بھی. مطلب کہ جب آپ لیٹس سے آپ نے پراپرٹی ڈیلر کی مثال, ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی آپ بات کریں, مثال آپ گئی ہوں گی, آپ نے ان کو اپنی ریکوائرمنٹ بتائی ہوگی کہ یار میں یہاں پر اپنے لیے ایک فلیٹ ڈھونڈ رہی ہوں یا گھر ڈھونڈ رہی ہوں یا مجھے ایک گھر لینا ہے. ان کے ساتھ ایک عورت کا ڈیل کرنا اٹس ناٹ ایزی. وہ کیا سمجھتے ہیں, ان کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہوتا ہے, مطلب آپ کو ان کے ساتھ ڈیل بھی کرنا ہے, ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے, اور اگر آپ کا انفارچونیٹلی آپ کے کانٹیکٹس ان کے پاس چلے گئے ہیں تو پھر کوئی 3 مہینے تو آپ کو ان سے جان چھڑانے میں لگے گی. مطلب کہ اگر آپ کا کام ہوا نہیں ہوا لیکن ہاں مطلب رانگ نمبرز آنے لگیں گے, فضول قسم کے میسیجز آنے لگیں گے. تو مجھے اس چیز سے ایکچولی تکلیف ہوتی ہے کہ مرد عورت کو سمجھتا کیا ہے. مطلب ایک عورت کیا ویلی بیٹھی ہوئی ہے وہ تمہیں رسپونڈ کرے گی, مطلب ایک عورت کیا اتنی فری ہے, مطلب ہوتا ہوگا لیکن ہر عورت تو نہیں پھر ہوتی نا. اور پھر بہت ساری میں نے ایسی بھی یہاں پہ لڑکیاں دیکھی ہیں کہ ایون جنہوں نے, میرے ساتھ تو ہے پرسنلی ایسے نہیں ہوا, لیکن فرینکلی اسپیکنگ کچھ جیسے ایپس ہیں ڈرائیونگ کی, جیسے کریم ہو گیا, اوبر ہو گیا, 1-2 اور نیو آئی ہیں, میں نے اس کے اندر بھی لڑکیوں کی کمپلینٹس میں نے سنی ہے کہ انہوں نے ہراسمنٹ فیل کی. ڈرائیورس ڈفرینٹ آفرس کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ یہ مطلب کچھ بھی ایسی کہ وہ ہراسمنٹ میں آتا ہے, ٹھیک ہے. میرے ساتھ تو پرسنلی ہے کریم اوبر کے چکر میں لکیلی ایسا نہیں ہوا, مے بی کیا میں حجاب اور اس طرح کی چیز یوز کرتی ہوں, لیکن کچھ لڑکیاں میرے پاس ایسی آئیں جو تھوڑا سا ماڈرن تھیں, جن کو لک تھوڑی سی ایسی لگتی ہے, تو لڑکے سمجھتے ہیں کہ اگر اس نے اگر یہ ماڈرن ہے یا اس نے بولڈ کپڑے پہنے ہیں تو کچھ بھی بول دیں گے. لیکن ایسا ہو رہا ہے نہیں. ایک لڑکی ہے وہ ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہوگی, وہ ایک اپر ہائر کلاس سے تعلق رکھتی ہے, لیکن ٹرائی مارتے ہیں لڑکے, جہاں لگ گیا. اچھا, ان کو بس یہ لگتا ہے کہ یہ تھوڑی سی ماڈرن ہے تو مطلب اس میں مسئلہ ہے, ٹرائی مارنی ہے, جہاں لگ گئی. ہاں, اگر لگ گئی تو لگ گئی, اگر نہیں لگی تو چلو ایسا ہے, چلیں. اچھا, مجھے یہ بتائیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہمارا معاشرہ جس طرف جا رہا ہے اس میں ہمارا میڈیا نیگیٹو کردار ادا کر رہا ہے؟ ٹو مچ. کیا کر رہا ہے ہمارا معاشرہ؟ میں تو فرینکلی اسپیکنگ میں تو ٹی وی دیکھے ایک عرصہ دراز ہو گیا ہے, مجھے نہیں پتا کہ ہمارے آج کل کے ٹی وی شوز میں ٹی وی نہ بھی دیکھے نا تو بھی اب نا ایکسیس اتنی ایزی ہے ہر چیز کی. مجھے ابھی بھی یاد ہے ہم لوگ جب انٹرنیٹ کا اسٹارٹ ہوا تھا تو ہم لوگوں کے لیے نا اصل میں نا اب کمیونیکیشن موڈس بہت ایزی ہیں, لڑکا لڑکی کی بات کرنا بہت ایزی ہے. ایون میں نے دیکھا ہے کہ اس دور میں جب ہم لوگ پڑھائی کے چکروں میں پھنسے ہوتے تھے, آج کل لوگوں کو پیار ہو جاتا ہے. کمیونیکیشن اب کیوں ڈپریشن زیادہ ہے, کیوں مطلب فرسٹریشن زیادہ ہے, اور وہ رزلٹ اور وہ ویلیوز نہیں ہے. کمیونیکیشن دیکھیں, ایک نا فیکٹ ہے کہ نوجوان نسل میں, مطلب آپ جب جوان ہوتے ہو, آپ ٹین ایج میں ہوتے ہو, وہ ایج ایسی ہوتی ہے کہ آپ کو نہیں پتہ ہوتا کیا صحیح اور کیا غلط ہے. ہمارے ہاں تباہی کا میجر ریزن یہ ہے کہ اس ایج کے اندر ہمارے پاس ہر وہ فیسلٹی موجود ہے جو غلط رستے پہ لے جاتی ہے. ہمارے پاس موبائل ہے, ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے,
لڑکے لڑکیاں آپس میں بات کر سکتے ہیں, پتہ ہوتا نہیں ہے کیا صحیح اور غلط ہے, ایک دوسرے کے ساتھ جب بری طرح انوالو ہو جاتے ہیں پھر مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ہم ہیں جو ٹیکنالوجی ہے نیگیٹو یوز زیادہ کر رہے ہیں اور ہمیں اس کا کوئی پازیٹیو یوز سکھاتا نہیں ہے. تو اسی کے اندر میڈیا بھی سارا ڈیجیٹل میڈیا آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, ڈیجیٹل میڈیا میں بھی آپ ٹک ٹاک اٹھا لیں, اس طرح اٹھا لیں, اب اس کے نیگیٹو یوزر بھی ہیں, پازیٹیو بھی ہیں, تو اسی کے اندر ولگر کانٹینٹ بھی ہے اور اچھا بھی ہے. تو ہم یہاں پہ اپنے ٹین ایجرس کو کتنا روک سکتے ہیں کسی چیز سے. تو میڈیا کا کردار بہت زیادہ ہے, کیونکہ یہ چیزیں اب آپ کے مطلب ایک میں نے سنا تھا کبھی کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ جس میں یہ سب چیزیں برائی کی چیزیں برائی نہیں لگیں گی. تو ہمارا میڈیا ایسا ہو چکا ہے کہ وہ اتنا ہمارے اندر گھس چکا ہے اور اس طریقے سے گھس چکا ہے کہ وہ ہماری زندگیوں کا حصہ بن چکا ہے. Exactly. تو مجھے صرف یہ لگتا ہے کہ وہ ایک ینگسٹر کا جو ایک ٹین ایج ہوتی ہے نا, وہ ایک بہت چیک اینڈ بیلنس کی ایج ہوتی ہے, جس میں ہمارے پیرنٹس نے ہم پہ بھی سختیاں کی, یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. اس وقت نہ ہمارے پاس موبائل ہوتے تھے نہ کمیونیکیشن کے موڈ ہوتے تھے. میں تو اب دیکھتی ہوں کہ وہ دور میں ہمیں بھی نہیں پتہ ہوتا تھا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, ہم بھی سیکھ کے بڑے ہوئے. تو میں دیکھتی ہوں کہ جب یہ وہ ایج میں پتہ ہی نہیں ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, تو ہر چیز اویلیبل ہے, تو کیسے خراب نہیں ہوں گے. اور ہوتے ہیں بچے ایسے ہی خراب ہوتے ہیں, ایسی پرابلمس بنتے ہیں. اور آج کل تو انفارچونیٹلی پیرنٹس جو ہے نا وہ بچوں سے جان چھڑانے کے لیے, کیونکہ بچہ چیزیں ہو رہی ہیں, بچے بہت تنگ کرتے تو پیرنٹس موبائل دے دیتے ہیں, بیٹا کارٹون دیکھ لو یوٹیوب, بجائے یہ کہ بچوں کو ان چیزوں کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں, وہ ان کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں اسٹارٹ میں, اور پھر پتہ نہیں کبھی کیا دیکھ رہے ہوتے کبھی کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں, بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے. ایون دیکھنے والے سین بھی اور ہے. میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ یونیورسٹی لائف سے پہلے موبائل کی ضرورت ہوتی ہے. مجبوری ایسی کوئی نہیں ہے. پیرنٹس اگر ان کو چھوڑنے جا رہے ہیں, لینے جا رہے ہیں, ان کے اخراجات اٹھا رہے ہیں, ان کو اسٹڈی کرا رہے ہیں, تو لیکن یہ ہے کہ اب مطلب اسکول گوئنگ بچے ہوتے ہیں, ان کے پاس موبائل ہوتا ہے. میرے خیال میں کہ ہر چیز کا ایک یوز اور ایک ٹائم ہوتا ہے. تو اگر ہم نے ان پہ چیک بیلنس نہ رکھیں تو چیزیں تو خراب ہوں گی, اور ہماری ینگ جنریشن اسی سے خراب ہو رہی ہے اور ہو رہی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. Since you are a trainer as well and you have started this non-profit loop organization جہاں پہ آپ لوگوں کو ٹریننگز دے رہی تھیں, اور بلکہ فری آف کاسٹ دے رہی تھیں, یونیورسٹیوں میں جا رہی تھیں, مختلف شہروں میں جا رہی تھیں, یوتھ کو امپاور کرنے کی اس وقت بات کر رہی تھی جب کہ اس ٹاپک پر ٹریننگز کوئی نہیں دے رہا تھا. رائٹ ناؤ پاکستان میں when we are in 2022 we see a lot of training organization, ہر قسم کا ٹرینر آ گیا ہے. صحیح ہے, وہ ٹرینر بھی ہے جو جینون ہے, وہ ٹرینر بھی ہے جس نے کبھی کچھ کیا ہی نہیں ہے اور وہ ٹریننگ کے کورسز بیچ رہا ہے. تو واٹ از یور ٹیک آن دا ٹریننگ کلچر ان پاکستان, بی فری لانسنگ, بی ای کامرس, بی وٹ ایور یو سی, جس میں آپ ٹریننگ دے رہے ہیں لوگوں کو, تو ڈو یو سی اینی پرابلم ود دیٹ؟ پرابلم تو ہے کہ چیزیں اس طریقے سے اڈاپٹ کر لی گئی ہیں کہ اس میں جینون اور جو نان جینون چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا مشکل ہو گیا ہے. مطلب مجھے بلیو می کہ میں اس سیکٹر میں اگر میں اتنے سالوں سے ہوں اور 2014 سے ہم لوگ ٹریننگز اور ان سیکٹرز میں کام بھی کر رہے ہیں, تو اگر میرا بھی پچھلا ریکارڈ نکال کے دیکھیں نا, تو میں ٹرینرز کو سامنے لاتی تھی, میں خود بیک پہ ہوتی تھی, کیونکہ مجھے اس ٹائم بھی لگتا تھا کہ آئی ایم ناٹ ایلیجیبل ٹو اسٹینڈ ان فرنٹ آف دیم. مجھے ایسے لگتا تھا ابھی بھی مجھے سیکھنا ہے, ابھی بھی مجھے سیکھنا ہے. مطلب آپ یا ابھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کوئی کام سٹارٹ کرتے ہو اور آفٹر فیو منتھس آپ اس پہ ٹریننگ لانچ کر دیتے ہو, جب کہ مجھے مطلب اٹس مائی پرسنل اوپینین کہ انصاف نہیں ہے یہ آپ کا اپنے شعبے کے ساتھ, کیونکہ سکھانا اور استاد اور یہ استاد ہونا یا کچھ ٹیچ کرنا کسی کو, یہ بہت نوبل کاز ہے ایکچولی. اور آپ اگر اس میں اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو سکھا رہے ہو تو اس میں پہلے خود پرفیکٹ ہونا بہت ضروری ہے. یا ابھی بہت سے ایسے ٹرینرز ہیں جو خود اتنا اپنے ہاتھ سے انہوں نے وہ چیزیں نہیں گزاری, ٹھیک ہے. تو اگر فار ایگزامپل اف یو آر پرووائڈنگ اینی ٹریننگ, تو کوئی کریڈیبلٹی ہونی چاہیے, کوئی اس کا مطلب وہ چیزیں آپ نے اپنے ہاتھ سے گزاری, اور پھر اگر آپ اس فیلڈ میں آ کے اپنے ایکسپیرینس کو بتاتے ہو نا, تو پھر مزہ بھی آتا ہے. اس بندے کو, اس ٹرینر کو سننے کا نا مزہ بھی آئے گا, جو اپنے ایکسپیرینس, اپنی غلطیوں کو, اپنے فیلئر کو بات کرے گا, ٹھیک ہے. تو مطلب مجھے تو اب
آلموسٹ اتنے سالوں کے بعد اب آ کے تھوڑا سا کانفیڈنس ہوا ہے, جب میں نے بہت ساری چیزوں کو فیل کر لیا, بہت سارے نقصان فیس کیے, ڈپریشن فیس کیے, ایک ہارڈ ٹائم فیس کیا. ایون وہ ٹائم بھی میں نے فیس کیا جب جیب میں پیسہ نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے, مطلب جیسے میں نے ابھی شیئر کیا تھا نا کہ آئی اسٹارٹڈ دا لوپ, اور میں نے یونیورسٹی اسٹارٹ کی اور اس کے بعد بہت پیسہ کمایا. اس سارے ٹائم کے بعد بھی میرے پاس میرے مڈ میں ایک ٹائم ایسا آیا تھا کہ میں نے جب اچھا ٹائم بھی دیکھا ہوا تھا, پیسہ ہی پیسہ دیکھا ہوا تھا, تو اس کے بعد ایک ایسا ٹائم بھی آیا تھا جب میں نے انویسٹ کیا ڈفرینٹ پروجیکٹس میں اور فیل بھی ہوئے, مطلب ڈپریشن میں گئے, خود ہی گیو اپ کر دیا چیزوں پہ. اور اٹ واز دا ٹائم وین زیرو منی, مطلب کوئی پیسہ نہیں آپ کما رہے, فیلئر ہی فیلئر ہو رہے ہیں. مطلب اس حد تک فیلئر ہو رہے تھے کہ ایک دم سے آپ کو لگنے لگا تھا کہ اب بس سب آپ کچھ نہیں کر سکتے. مطلب ہر طرف سے آپ کو ڈپریشن مل رہا ہے, فیلئر مل رہا ہے. اٹس اے پارٹ آف لائف کہ جب آپ کچھ بڑا کرنا چاہتے ہو نا, یا اگر آپ کنسسٹنٹ رہتے ہو, یا اللہ تعالیٰ بھی آپ کی کنسسٹنسی دیکھتا ہے, دین وہ آپ کے لیے اچھی آسانیاں پیدا کرنا ہے. جب ہم نے لوپ اسٹارٹ کیا تھا نا, تو فرینکلی اسپیکنگ اٹ واز اے امیچور ٹائم. ابھی ہم لوگ بھی یونیورسٹی سے نکلے تھے, یونیورسٹی کے بعد ہم نے سارے اسٹوڈنٹس نے مل کے وہ پروجیکٹ اسٹارٹ کر لیا. بٹ وہ پروجیکٹ ایک دم سے اتنا ہائپ کریٹ اس کی ہو گئی تھی, اتنے اچھے رسپانس ملنا شروع ہو گئے تھے کہ رسپانسبلٹیز بڑھ گئی تھیں کہ ایز اے امیچور پرسن میں اس کو ہینڈل ہی نہیں کر پا رہی تھی. ٹھیک ہے, تو چیلنجز مجھے بھی آئے, پرابلمز آئیں, ٹھیک ہے, ڈپریشنز آئے, لوگوں کی باتیں سنی ہیں, کیونکہ میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ فیم اپنے ساتھ جو ہے نا وہ ڈپریشن ضرور لاتا ہے. تو آپ کی جب کام بڑھتا ہے, لوگ بڑھتے ہیں, ایکسپیکٹیشنز بڑھتی ہیں, تو وہ چیزیں جو ہے نا وہ مطلب آپ کو ایک اچھی فیم ضرور دیتی ہیں یا آپ کو بزنس دیتی ہیں, بٹ بیہائنڈ دا سین آپ کو ٹینشنس بھی دیتی ہیں, آپ کے اوپر پریشرز بھی بڑھ جاتے ہیں. تو میرا ٹائم تھوڑا اس وقت امیچورٹی کا تھا. میں ایکسیپٹ کرتی ہوں کہ ہاں اس وقت اب میرا مائنڈ امیچور تھا, چیزیں ہینڈل نہیں کیسے کرنی ہے وہ میں نہیں جانتی تھی, تو وہ چیزیں مجھے بیک پہ لے جاتی گئیں. تو میں نے ایک بالکل بوم کے ٹائم سے میں نے بالکل اسٹریٹ ڈاؤن فال دیکھا. ٹھیک ہے, ہر چیز چھوڑ دی, گیو اپ کر دیا, پرابلمس سے بھاگنا شروع کر دیا. تو وہ بھی ایک ٹائم تھا. تو یہ سب چیزیں ہاتھ سے جب گزاری نا, تو اب مجھے میں وہ کانفیڈنس آتا ہے. یعنی جب میں نے وہ پورا جس کو کہتے ہیں نا کہ زیرو انکم والا ٹائم دیکھا ہے, ٹھیک ہے, کہ جب آپ کی زیرو انکم ہوتی ہے اور آپ کے اوپر پریشر ہوتے ہیں اور آپ کے اوپر مطلب لوگوں کو آپ نے جواب دینے ہوتے ہیں, تو ہر چیز فیل ہو رہی ہوتی ہے, تو اس ٹائم کے بعد جب آپ رائز ہوتے ہو نا, پھر آپ کانفیڈنٹ ہوتے ہو. لیکن یہاں پر لوگ سال بعد ٹرینر بنے ہوئے ہوتے ہیں, مجھے نہیں پتا کیسے. سو یو آر آف دا اوپینین ٹیچر بننا ایک بڑا نوبل اور بڑا عزت دار پیشہ ہے ہمارے معاشرہ کا, ان آرڈر ٹو بیکم اے ٹرینر, کیونکہ ٹرینر بھی تو ایک ٹیچر ہی ہوتا ہے نا. اس کو خود اس سارے پروسیس سے گزر جانا چاہیے, اس کی فیلئرز سکسیسز خود دیکھ لینی چاہیے اور ایک ایکسپیرینس ڈیولپ کر لینا چاہیے بفور ہی کمز ان ٹو دا ٹریننگ انڈسٹری. اینڈ خواہ فری بیچے پیڈ بیچے, بٹ ایٹ لیسٹ اس نے کچھ اکمپلش کیا ہو, تاکہ جب اسٹوڈنٹ کسی مسئلے سے گزرے تو اس کو آلریڈی اس کا ایکسپیرینس ہو کہ بھائی اس کا پاسبل سولوشن یہ ہے, رادر دین کہ ٹرینر خود ہی یوٹیوب پر سرچ کرنا شروع کر دے کہ یار اس کے مسئلے کا کیا حل ہے. سو ود دیٹ بینگ سیڈ کہ ابھی پاکستان میں آن لائن ٹریننگز اور اسکلز کا بڑا بوم ہے, ہر بندہ بات کر رہا ہے, لوگوں نے گروپس بنائے ہوئے ہیں, لاکھوں بندہ ان گروپس میں بیٹھا ہوا ہے, لاکھوں یوتھ اس گروپ میں بیٹھا ہوا ہے, گروز بھی ہیں, ٹرینرز بھی ہیں, اچھے بھی ہیں, برے بھی ہیں, اور لوگ آن لائن کام کی طرف بہت آ رہے ہیں. صحیح ہے, کیونکہ ہماری یونیورسٹی سے ہر سال بہت بڑی تعداد میں گریجویٹس فارغ ہوتے ہیں, ہر بندے کو ہم امپلائی نہیں کر سکتے, ایک بہت بڑا پاپولیشن کا حصہ جو ہے وہ ان امپلائڈ رہتا ہے. تو لیکن ٹریننگز بھی ہیں, ٹیچرز بھی ہیں, وہ الگ بات ہے کہ اچھے برے ہیں یا لوگ فیل ہو رہے ہیں, سکسیزفل نہیں ہو پا رہے اتنے. ویئر ڈو یو سی دیز یوتھ, یا ویئر ڈو یو سی پاکستان ان پرسپیکٹیو آف دس آن لائن ارننگ؟ اگر میں آپ سے بات کروں کہ 2030 میں کیسا ہوگا پاکستانی آن لائن یا فری لانسرز یا میک منی آن لائن والی کمیونٹی پاکستان کی؟ اچھا, کوئی بھی ایک فیلڈ ہے نا, اگر آپ آن لائن پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو کچھ سالوں بعد ہی اس چیز میں پوٹینشیل ختم ہو جاتا ہے آن لائن فیلڈ میں.
ٹیکنالوجی چینج ہو جاتی ہے, اسٹریٹجیز چینج ہو جاتی ہیں. آپ امیزون کو اٹھا لیں یا فیس بک کو اٹھا لیں یا آپ یوٹیوب کو ہی اٹھا لیں, ان کی اپنی پالیسیز, اگر آپ نے لرن کیا ہے, کوئی کورس بھی کیا ہے, کوئی پریکٹس بھی کیا ہے, تو اگر آپ اس میں ان ٹچ نہیں رہتے تو سال بعد ان کی پالیسیز چینج ہوئی ہوتی ہیں کہ آپ جب جاتے ہو ڈیجیٹل مارکیٹنگ یا فیس بک پہ جا کے اگر آپ کیمپین سیٹ کرنے لگتے ہو یا آپ فیس بک کے تھرو مارکیٹنگ کرنے لگتے ہو, تو آپ تھوڑی دیر آپ ان ٹچ نہ رہو تو اس کے بعد آپ جاتے ہو آپ کو نیو چیزیں ملیں گی. ٹھیک ہے, مجھے ایسا لگتا ہے, جو مطلب میں آبزرو کرتی ہوں کہ جو چیزیں ابھی چل رہی ہیں نا, یہ اگلے 5-6 سال کے بعد بیٹھنا شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, لائک اب ای کامرس کا ایک بوم ہے اس ٹائم پہ, کیونکہ پاکستان نے اس کو تھوڑا لیٹ اڈاپٹ کیا ہے. پاکستان میں اب چیزیں آفٹر کووڈ-19 چینج ہوئی ہیں, ورنہ ہم لوگ تو ابھی بھی آن لائن شاپنگ کی طرف نہیں آ رہے تھے. ٹھیک ہے, جبکہ جو ہول ورلڈ ہے وہ بھی ہم سے بہت آگے ہے. اگر میں پاکستان کے پرسپیکٹیو سے بات کروں نا, تو ایٹ دا ٹائم آف 2030 وی نیڈ ٹو بلڈ دا اسکلز ریلیٹڈ ٹو revolutionary skills like you can say big data analytics اور IT based, مطلب جو بہت زیادہ ریولیوشنری اسکلز ہوں گی وہ آگے جا کے کام آئیں گی. جیسے اگر آج ایک بزنس ہے نا, تو ان بزنسز کو ریولیوشنری اسٹیج پر لانا ان پاکستان, ان کی ٹرانسفارمیشن کرنی ہے. ابھی بھی ہم ٹریڈیشنل میں اور آن لائن میں پھنسے ہوئے ہیں. مطلب ابھی بھی بہت سارا بزنس ٹریڈیشنل وے سے ہے, اور اس کو جب وہ خود کو ٹرانسفارم کرنا چاہتا ہے لیکن کر نہیں پا رہا. آفٹر کووڈ-19 یہ چیلنجز اور بڑھ گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر کسی ایک اسکل پہ آپ سمجھتے ہیں کہ 10 سال تک کما لیں گے, ایسا نہیں ہو سکتا. اسکلس کو بھی آپ کو مطلب اس میں بھی ویلیو ایڈ کرتے رہنا ہے آفٹر سم ٹائم, آفٹر سم ایئرس. جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اسٹارٹ میں نے SEO سے لیا, لنک بلڈنگ کیا, پھر ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی, پھر ای کامرس سیکھی. پھر ای کامرس میں مجھے لگ رہا تھا کہ بھائی آگے فیوچر امیزون کا, اچھا امیزون سیکھا. اب امیزون سیکھ لیا تو مجھے کیا نظر آ رہا ہے, مجھے اب پتہ ہے کہ آگے مجھے کیا کرنا ہے. مجھے پتہ ہے کہ میں 4-5 سال امیزون سے اور کما لوں گی. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا مجھے کچھ اور ایسی اسٹرانگ فیلڈ بھی پکڑنی ہے کہ میں اس کے اندر بھی خود کو گرو کر سکوں. آپ کا مائنڈ سیٹ نا آگے کی نظر رکھنا چاہیے آپ کو, کہ آج اگر آپ ایک کام کر رہے ہیں نا, تو کچھ سالوں بعد اسی چیز میں آپ کہاں ہوں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ریئلٹی ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اسکل کو سیکھ کے آپ 10 سال اسی سے کماتے رہیں گے, تو ایسا نہیں ہے. چیزیں بہت ریپڈ چینج ہوتی ہیں. So basically you should keep on learning, you should continue learning, never stop learning. آپ اور فیلڈس کو ایکسپلور کریں with the passage of time, diversify کریں اپنے آپ کو. بالکل ایسا ہی ہے. مجھے پتہ ہے کہ میں بھی رات کو جاگتی تھی اور دن میں سوتی تھی. اس وقت میری لائف کیا تھی مجھے پتہ ہے, کیونکہ میں خود برکت نہیں تھی, پروڈکٹیوٹی نہیں تھی, ایفیشنسی نہیں تھی, سستی زیادہ تھی, اور چیزیں مطلب اس طریقے سے نہیں ہو پاتی تھی کہ مزہ آتا. لیکن جب میں نے یہ عادت اڈاپٹ کی, بلیو می اٹس مائی مطلب اٹس ریئلی ویری امپورٹنٹ میسج کہ اگر ایک ویک بھی آپ اس عادت کو اڈاپٹ کر لیں, جو کہ ہماری سوسائٹی میں بہت کم ہو چکی ہے اب. ٹھیک ہے, اچھی قومیں جو ہے نا وہ اس کو اڈاپٹ کر چکی ہیں, جو کہ ہمیں ایز اے مسلمان خود ہمیں کرنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے, تو ارلی مارننگ اٹھیں, نماز پڑھیں, اس کے بعد کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کریں, سوئیں نہیں, اپنی صبح کا آغاز فجر سے کریں اور رات کو 10-11 بجے سو جائیں. اس دوران میں آپ کے جو کام ہوں گے وہ اتنے ہائیلی افیکٹو ہوں گے, آپ ایکٹیو ہوں گے, اور پورا دن کام کرنے کے بعد بھی آپ کے لیے اپنے لیے ٹائم بچ جائے گا. اس نے میری لائف کو بہت چینج کیا ہے. اچھا, اس کی میں مثال اس طرح دوں گا. میں گیا تھا چائنا. اب چائنا میں کیا ہوتا تھا کہ 5 جیسے ہی بجتے تھے نا شام کے, سارے مالز بند ہو جاتے تھے, سارے کام کی جگہیں بند ہو جاتی تھی, صرف فوڈ کورٹ ان کا کھلا ہوتا تھا. ٹائم پہ سوتے تھے, صبح سویرے آؤٹ لیٹس جو فیکٹریوں کے ہوتے تھے, ایوو میں ہم تھے, جو کہ وہاں پر تقریباً ہر فیکٹری کا آؤٹ لیٹ موجود ہے. صحیح ہے, ٹائم صبح سویرے کھلے ہوتے تھے, 8 بجے فکس لوگ آئے ہوئے تھے, دھندا بزنس شروع ہوا ہوتا تھا, ایک ہلچل ہوتی تھی. اور ہم جب 10-11 بجے ہوتے تھے تو ان کا بریک بھی ہوا ہوتا تھا. تو آئی کمپلیٹلی ایگری ود یو, یہ ایک ایسی عادت ہے جو کہ کامیاب, اور یہ ہمارے ہاں بہت کم ہو, بہت کم ہے. اور چائنا کی مثال ہمارے سامنے ہے. یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے اس کو فالو نہیں کرے. ہاں, ہم اٹھتے ہیں تو بھائی دیکھ رہے ہوتے ہیں 12 بجے. کیونکہ میں یہ ڈفرینس اب سمجھتی ہوں کہ میں تھی جو کہ میں رات کو جاگتی تھی, دن میں سوتی تھی.
اب میں ہوں کہ میں نے اس عادت کو جب سے اڈاپٹ کیا ہے، اور جیسے ہی میں نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے میری لائف کیسے چینج ہوئی آئی کانٹ، کیونکہ آپ کبھی بھی اس چیز کو کوئی دوسرا اس کو سنے گا تب تک نہیں سمجھ سکتا اس کی افیکٹونیس جب تک وہ خود اڈاپٹ نہیں کرے گا. اور اب میں گارنٹی دیتی ہوں کہ اگر ایک ویک بھی اس کو اڈاپٹ کر لیا آپ اس پہ گیو اپ نہیں کرنا چاہیں گے، ایک ویک میں ہی آپ کو رزلٹ مل جائیں گے. تھینک یو ویری مچ فائزہ فار یور ٹائم، فار یور ویلیوبل ڈسکشن، امیزنگ کنورسیشن ود یو. اینڈ گائز آئی ہوپ کہ آپ کو بھی پسند آئے ہوگی. میک شیور کہ آپ کو اگر ان کی کنورسیشن اچھی لگی ہو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنے فرینڈس کے ساتھ، اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، کہ ان کو بھی اس ڈسکشن کا فائدہ ملے. تھینک یو ویری مچ ونس اگین گائز، اینڈ ڈونٹ forget to subscribe to our YouTube channel as well. Thank you once again.